استغفرك واتوب الیک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین علی لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا صلوات۔ سب سے پہلے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آج 8ویں امام کی آمد کی شب ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آج کی شب ذکر امام رضا کی شب ہے۔ الحمدللہ آپ تمام مومنین شارجہ مبارکباد کے مستحق ہیں جو زندگی کی گونہ گونہ مصروفیات کو چھوڑ کر حاضری دیتے ہیں اور اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں ذکر امام کی محفل میں آنا۔ آپ الحمدللہ تعداد میں کم نہیں ہیں، بعد میں مومنین آتے رہیں گے۔ خوش بخت ہیں آپ مومنین کرام کہ جن کے دلوں میں الفت آل پیغمبر کی شمع ہمیشہ روشن رہتی ہے نا توجہ؟ خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں آپ مومنین کرام، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ مومنین کرام منتظمین خدمت گزاران جو ایام ہائے ولادت و شہادت پہ مناسبات پہ پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ یہ سعادت ہے۔ آج کی شب 8ویں امام کی آمد کی شب ہے۔ 11 ذیقعدہ 153 ہجری ہمارے یہ امام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے، میں ہمیشہ کہتے رہتا ہوں کہ دنیا ہمیں مکتب امامیہ سے یاد کرتی ہے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں کہ خالق کائنات نے 12 معصوم امام نصیب فرمائے ہیں۔ قسمت کی بات ہے، سعادت ہے، نصیب ہے، لطف خداوندی ہے، عنایات پروردگار ہے کہ دنیا ہمیں مکتب امامیہ سے یاد کرتی ہے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ کیوں ہم اپنی مودت کو، اپنی محبت کو فقط چند ائمہ تک مختص کر دیں، محدود کر دیں؟ نہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ مومنین اپنے ائمہ کے متعلق زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کریں۔ یہ مودت فی القربہ ہے۔ یہ جو ایام ہوتے ہیں سعادت کے، یہ جو خوشی کی شبیں ہوتی ہیں، اس شب میں اسی امام کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ ذکر خوشنودی رسول کائنات بھی ہے اور خوشنودی رب کبریا بھی ہے نا توجہ؟ تو آج ذکر کریں گے اس امام کا ایک نئے رنگ سے، ایک نئے عنوان سے۔ کوشش کرتا ہوں کہ معروضات مومنین کی خدمت میں پیش کروں اور اپنے لیے طالب دعا رہوں آپ مومنین سے کہ خالق کائنات میرے علم میں بھی برکت و وسعت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ کا مشہور فرمان حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی
ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. پاک ختمی مرتبت فرما گئے ہیں کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اہل بیت نبوہ، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ ان کا ساتھ رہے گا. حتیٰ یارد الی الحوض، حوض کوثر تک دونوں مجھے ملیں گی. کتاب، الہامی کتاب قرآن مجید، خالق کائنات کی آخری کتاب، کتاب نورانی. یہ الفاظ کو پلٹ کے یوں کہہ دوں کہ قرآن ہدایت ہے اور اہل بیت نبوہ ہادی ہے. توجہ کا طالب صاحبان علم و معرفت تشریف فرما ہے. قرآن نور ہے، قرآن علم ہے، اور اہل بیت نبوہ عالم ربانی ہے. آج جس امام کا تذکرہ کرنا ہے نا، اس امام کا ایک خصوصی لقب ہے، انشاءاللہ ذکر آئے گا اس امام کی سیرت میں. خصوصی لقب جو ائمہ نے یاد فرمایا ہے ہمارے اس امام سے، عالم آل محمد کہا جاتا ہے اس امام کو. اللہ اکبر. ابھی ذکر آئے گا عالم آل محمد امام رضا کو، 8ویں امام کو. قرآن ہدایت ہے اور ائمہ علیہم السلام ہادی ہیں، نمائندگان خدا ہیں. پہلے سمجھیے کہ مقام شرف امامت کیا ہے، ہدایت کیا ہے. اس کرۂ ارض انسانی پر ہم رہ رہے ہیں. جب سے خالق کائنات نے اس کرۂ ارض کو وجود بخشا ہے، تب سے خالق کائنات نے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا ہے. بلکہ یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ ابھی مخلوق خلق نہیں ہوئی تھی، خالق کائنات نے ہادی کا انتظام فرما دیا تھا. توجہ کا طالب مومنین کرام، مخلوق کے خلق ہونے سے پہلے خالق کائنات نے ہادی کو وجود بخش دیا تھا. نوع بشر انسانی کی ہدایت خالق کائنات کو مقصود ہے. سیرت امام رضا کو شروع کرنے سے پہلے یہ تمہیداً چند لمحوں کی گفتگو، انشاءاللہ ذکر امام رضا میں پھر لطف آئے گا. خالق کائنات نے انبیاء مبعوث کیے ہیں، 1,00,000 ایک کم 24,000 نبی آئے ہیں، مرسلین آئے ہیں، رسول آئے ہیں، اوصیاء مرسلین آئے ہیں. صوف آسمانی کا نزول ہوا ہے، کتب آسمانی کا نزول ہوا ہے. کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ کہ خالق کائنات کو انسان کی ہدایت مقصود تھی. دیکھیں کتنا عظیم سلسلہ ہے ہدایت کا. مخلوق کے خلق سے پہلے خالق کائنات نے ہادی کا انتظام کر دیا. اس کے بعد پے در پے مخلوق کو خالق کائنات نے آزاد نہیں چھوڑا، ہدایت کا سلسلہ باہم پہنچتا رہا. انبیاء و مرسلین کی صورت میں، اوصیاء مرسلین کی صورت میں، صوف آسمانی کی صورت میں، صوف ابراہیم، صوف داؤد، صوف عیسیٰ، کتنے صحف اترے ہیں، صحیفے آسمان سے اترے ہیں. 4 کتب آسمانی کا نزول ہوا ہے. مقصد کیا تھا؟ خالق چاہتا تھا کہ میری مخلوق ہدایت ماب ہو جائے، ہدایت یافتہ ہو جائے. اور یہ سلسلہ رہا ہے ہمیشہ، روز اول سے لے کر تا شام قیامت. مخلوق کی ہدایت کا انتظام خالق کائنات نے کر دیا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس دور میں ہادی کا وجود نہیں ہے. ہر دور میں ایک ہادی کے وجود کا ہونا ضروری اور لازم. آج بھی ہمارا ہادی پردہ غیبت میں رہ کر ہماری ہدایت فرما رہا ہے، اور یہ سلسلہ رہا ہے. قرآن کی بین آیات ہیں، محکم دلیلیں ہیں کہ جب بھی خالق کائنات نے ہادیان کا ذکر کیا ہے، مخلوق کا ذکر، 7 ہادیان کا ذکر. جناب عیسیٰ کا دور آپ دیکھیے، جناب موسیٰ کا عہد دیکھیے. قرآن میں 12 جانشینوں کا ذکر، عہد موسیٰ ہو، عہد موسوی ہو یا عہد عیسوی ہو. حضرت عیسیٰ کے 12 حواریون ذکر کیا ہے
تو یہ بات بیان دلیل ہے کہ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین جب مبعوث کروں گا تو اس کے بھی 12 ہادی ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے، 12 ائمہ ہوں گے۔ اور الحمدللہ ہم شیعان حیدر کرار وہ ہیں کہ جو پیروکاران مکتب امامیہ ہیں، اس سلسلہ امامیہ سے وابستہ ہیں، باعث فخر ہے کہ یہ نمائندگان خدا ہیں، یہ ہادیان خدا ہیں۔ شرف امامت کو سمجھیے، نبوت و رسالت کے بعد پیغام خداوندی سید المرسلین نے پہنچایا ہے۔ امین و صادق تھے، امانت خداوندی پہنچائی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی مہر ثبت ہوئی ہے دین اسلام پہ۔ تمام احکامات خداوندی دین اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ کیا بغیر وارث کے دین کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں، نبی و مرسل کا کام ہے پیغام خداوندی پہنچانا، اور امامت کا فریضہ ہے نگہداشت دین۔ ہر دور میں ایک ہادی کے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ خالق کائنات نے ہم کو 12 محمد نصیب کیے ہیں۔ ہے نا توجہ؟ صلوات۔ 12 اوصیاء نبی دراصل نمائندگان خدا ہیں۔ ہر امام اپنے عہد کا، علی مرتضیٰ بھی ہے، محمد المصطفیٰ بھی ہے، یہ وارث شریعت ہوتا ہے امام، اور یہ سلسلہ امامت تا شام قیامت جاری و ساری رہے گا۔ آج کی جو مبارک رات ہے، خوشی کی شب ہے، یہ استجابت دعا کے لمحے ہیں۔ ذکر رضا بھی سنیے اور اپنی حاجات اور دعائیں دل میں رکھ کے بیٹھیے۔ اور یہی ذکر امامت، یہی ذکر رضا خوشنودی رسول بھی ہے اور خوشنودی کبریا بھی ہے۔ اس امام کا تھوڑا سا تعارف، پھر اس امام کی سیرت کے حوالے، پھر اس امام کے معجزات۔ اپنی محبت اور مودت کو فقط چند اماموں تک مختصر نہ کیجیے، دامن پھیلائیے، رجوع کیجیے، کوشش کیجیے، طلب کیجیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس مکتب سے وابستہ ہیں، ہمارے امام کیسے تھے، اس دنیا میں کیسے ہے، کیسے وقت گزارا ہے۔ امامت کا فریضہ نگہداشت دین ہوتا ہے۔ ہر امام اپنے عہد کا مثل مصطفیٰ و مثل مرتضیٰ ہوتا ہے۔ 8ویں معصوم، 8ویں امام جب اس دنیا میں تشریف لائے، کون سے حالات، کون سے واقعات، کیسا دور تھا، سیرت امام حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سیرت سے آگاہی حاصل کریں، کیونکہ یہ مینارہ رشد و ہدایت ہے۔ یہ سلسلہ مینارہ رشد و ہدایت ہے۔ ہر امام کی سیرت مینارہ رشد و ہدایت ہے۔ یہ ہادیان خدا ہیں، یہ نمائندگان خدا ہیں۔ 8ویں معصوم کا ذکر کرنا ہے، 8ویں امام کا ذکر کرنا ہے۔ نام علی قرار پایا ہے۔ 12 اماموں میں 4 ائمہ کا اسم گرامی علی ہے۔ یہ 12 اماموں میں تیسرے علی ہیں۔ اللہ اکبر، العظمت۔ تاریخ ائمہ پڑھ کے دیکھیں نا، ائمہ علیہ السلام نے اپنی اولاد کا کثرت سے نام یا محمد رکھا ہے یا علی مرتضیٰ کے نام پہ علی رکھا ہے، کثرت سے۔ اور ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے محترم مبارک ناموں پہ اپنے نام رکھیے، یا ہمارے غلاموں کے مبارک ناموں پہ اپنی اولاد کا نام رکھیے۔ ناموں کا اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے۔ یہ ایسے نام نہیں رکھے جاتے، ناموں کے پیچھے اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا نہیں، ہم مساجد کا نام رکھتے ہیں، ہم امام بارگاہوں کے نام رکھتے ہیں، ہماری عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور آپ صاحبان مومنین شارجہ کی شب خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کیسے؟ جس مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ مسجد حسین ہے، جو آپ کی امام بارگاہ ہے۔ خصوصاً منتظمین شارجہ، خدمت گزاران شارجہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ جو آپ کی امام بارگاہ ہے، اس کا کیا نام ہے؟
امام برگاہ علی رضا علیہ السلام، بآواز بلند صلوات۔ کتنے حسین و خوبصورت نام ہے، کبھی مسجد زہرا پکارا جاتا ہے، کبھی مسجد حسین، ناموں کا اثر ہوتا ہے۔ پورے 12 ائموں میں 4 کے اسماء گرامی علی قرار پائے ہیں، اور خصوصاً سید الشہداء کے متعلق تو روایت ملتی ہے کہ سید الشہداء کا جو بھی فرزند اس دنیا میں آتا، مولا حسین علیہ السلام اس کا نام علی رکھتے، بابا علی کے نام پہ۔ یہ تو ہم نے القاب دیے ہیں، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط۔ کسی نے پوچھ لیا یا ابا عبداللہ، آپ کو بابا کا نام بہت پیارا رکھتا ہے؟ فتبسم، امام مسکرا دیے، فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ لفظ علی میں خالق کائنات کی قدرت کتنی پوشیدہ ہے، اثر کتنا پوشیدہ ہے۔ نام علی جب آتا ہے تو مومن کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، فرحان ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے 70 فرزند دینا، 70 فرزندوں کے نام اپنے بابا علی کے علی رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ 12 اماموں میں تیسرے علی ہیں، کنیت ابو الحسن ثالث ہے۔ پہلا علی علی ابن ابی طالب، دوسرا علی علی ابن الحسین، تیسرا علی امام علی رضا علیہ السلام، چوتھا امام علی علی نقی علیہ السلام۔ 4 ائمہ کے نام علی ہیں۔ 11 ذیقعد 153 ہجری، بس یوں کہتا ہوں کہ خالق کائنات نے جناب نجمہ خاتون کی گود میں نور رضا عطا فرمایا ہے۔ جناب کی والدہ کے متعلق بہت سارے نام اور القابات ملتے ہیں۔ کسی نے جناب تکتم کے نام سے یاد کیا، کسی نے جناب نجمہ کے نام سے یاد کیا، کسی نے جناب عروہ کے نام سے یاد کیا، کسی نے جناب خضران کے نام سے یاد کیا، لیکن ایک شے مستقل ہے کہ جب امام آئے اس دنیا میں، 7ویں امام نے پھر اس بی بی کو لقب طہرہ سے یاد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نام کوئی بھی ہو، روایات ہیں، جناب نجمہ، جناب تکتم، جناب عروہ، لیکن ایک بات ظاہر ہے، ہر تاریخ نے لکھی ہے، ہر تاریخ نے، کہ 7ویں امام نے پھر اس بی بی کا لقب بس طہرہ قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ نام جد امجد کے نام پہ علی رکھا ہے، کنیت ابو الحسن ثالث ہے۔ القاب کیا کہنا میرے اس شہنشاہ خراسان کے، والی خراسان کے۔ القاب کی ایک طویل فہرست ہے۔ ہم اس امام کو بہت سارے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ سناؤں میں اس امام کے القاب؟ دل مومن خوشحال ہوتا ہے، فرحان ہوتا ہے۔ یہ امام ضامن آہو ہے، اس کی بھی ایک مستند تاریخ ہے۔ اس امام کو ہم غریب الغرباء کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس امام کو ہم انیس النفوس کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اس امام کو ہم شمس الشموس کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ والی خراسان ہے، شہنشاہ خراسان ہے، باب الحوائج ہے۔ اس امام کے القاب میں صابر، اس امام کے القاب میں فاضل ملتے ہیں، اور مشہور ترین لقب جس لقب سے ہم امام کو یاد کرتے ہیں وہ لقب ہے رضا۔ کیا معنی رضا کے؟ ہم اردو میں رضا بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی صیغے میں رضا ہے لفظ۔ تذکرہ ہو رہا تھا امام رضا کے لقب پر، امام نوحم کے سامنے ذکر ہوا کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا کو لقب رضا مامون نے عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، العظمت الامام۔ امام فرماتے ہیں نہیں، لوگ غلط کہتے ہیں، مامون کون ہوتا ہے میرے بابے کو لقب رضا عطا کرنے والا؟ امام نوحم ارشاد فرماتے ہیں واللہ رب کبریا کے جلال کی قسم، یہ جو میرے بابا کو لقب رضا عطا فرمایا ہے، جانتے ہو کس نے عطا فرمایا ہے؟ نہیں مولا۔ امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بابا کو لقب رضا خود خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ لوح محفوظ پہ رب کبریا نے یہ لقب مختص کر دیا تھا میرے بابا کے لیے۔ مولا کیا معنی رضا کے؟ امام فرماتے ہیں پسندیدہ خدا، پسندیدہ ملائکہ، پسندیدہ انبیاء، پسندیدہ مرسلین، دوست بھی راضی
دشمن بھی راضی، ایسے امام کو امام رضا مشہور ہے۔ اللہ اکبر، لقب امام کا مشہور ہے رضا، راضی برضا للہ، یہ ہادی تھا۔ امام فرماتے ہیں مامون کون ہوتا ہے کہ میرے بابا کو لقب رضا عطا فرمانے والا؟ یہ سب لوح محفوظ پہ خالق کائنات نے اہل بیت نبوہ کو شرف عطا فرما دیا ہے۔ خصوصی طور پہ جو امام کا لقب ہے، اللہ اکبر، جس سے امام کی کریمی، امام کا جود و سخا ظاہر ہوتا ہے، اس امام کو امام رؤوف کہا جاتا ہے۔ کتنا کریم امام ہے امام رؤوف۔ اور علم امام رضا کا ظہور اس لقب سے ہوتا ہے جس لقب سے میرے صادق امام نے اپنے اس بیٹے کو یاد کیا تھا۔ امام فرماتے ہیں ان قریب میرا ایک بیٹا اس دنیا میں آئے گا جو عالم آل محمد ہوگا۔ اللہ اکبر، صلوات۔ عالم علوم آل محمد امام ہے۔ یہ کیسا دور تھا امام کا، بہت لمبی بحث ہے کہ امام نے مامون کی ولی عہدی کیوں قبول کی۔ توجہ کا طالب ہوں، صاحبان علم و دانش بیٹھے ہیں۔ مصلحت وقت تھی، امام نے قبول نہیں کی، بلکہ بادشاہ وقت نے ہیلا مکر فریب سازشیں کی تھی۔ امام اپنے عہد کی کربلا بپا کرتا ہے۔ مصلحت وقت ہوتی ہے بقول قبلہ ذیشان حیدر جوادی کے کہ امام نے یہ شرط رکھی تھی کہ تو ولی عہدی کا تو اعلان کر رہا ہے، لیکن امور حکومت میں میں کسی قسم کا مداخلت نہیں کروں گا، نہ تعلق رکھوں گا تیرے امور سے۔ میرے اس امام رضا نے ثابت کر دیا کہ امامت محتاج نہیں ہوتی تخت و تاج کی، تخت و تاج محتاج ہوتا ہے امامت کا۔ یہ حق کے میراث اہل بیت ہے، ورنہ امام بوریا نشین ہوتے ہیں۔ کیا کہا تھا مولا علی مرتضیٰ نے مشکل کشا نے جب تمام جمع ہو کے آئے تھے؟ منتیں کی تھی، تاریخ کا ایک گوشہ پڑھیے، مولا خلافت قبول کر لیجئے، مولا حکومت قبول کر لیجئے۔ یہ امام رضا بادشاہ اسی کا فرزند ہے نا۔ مولا علی علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ جب مل کے آئے تھے نا حکومت کی پیشکش آفر لے کے، تو مولا اس وقت اپنی بوسیدہ جوتی کو صحیح کر رہے تھے، ہے نا توجہ صاحبان علم و دانش؟ تو مولا نے کہا تھا کہ ابن عباس یہ مل کے آئے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں حکومت قبول کر لو، تاج قبول کر لو، خلافت قبول کر لو۔ امام فرماتے ہیں ابن عباس تیری نظر میں اس جوتی کی کتنی قیمت ہوگی؟ ابن عباس حیران ہے، عبداللہ ابن عباس۔ مولا ویسے تو آپ شہنشاہ کائنات کی جوتی ہے، انمول ہے، لیکن اگر دنیاوی طور پہ ظاہری طور پہ اس کی حالت دیکھی جائے تو کوئی اس کو خریدنے کے لیے کیا اس کو مفت لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ابن عباس علی کو یہ بوسیدہ جوتی زیادہ عزیز ہے، اس تخت و تاج کو علی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ اور رضا بادشاہ اسی کا بیٹا تھا۔ ولی عہدی کا تو لاکھ اعلان کر، امام محتاج نہیں ہے حکومت کا، حکومت محتاج ہے امام کی۔ امام بوریا نشین تھا، منصب امامت کو کبھی بھی امام اپنے عہد کا فراموش نہیں کرتا، لیکن مصلحت وقت کا یہ تقاضا تھا۔ ظاہراً مامون علویوں کی شورش میں تھا، بنو عباسیہ کے سازشوں میں تھا، امین کی سازشوں میں تھا، چاہتا تھا کہ امام کی ولی عہدی کا اعلان کروں تاکہ میری سلطنت تخت و تاج کو دوام بخشے۔ امام جانتے تھے اس کے ہیلے، مکر و فریب، سازشیں۔ ہر امام نے بڑا کٹھن عہد گزارا ہے، امام آزاد نہیں ہوتے تھے، لیکن امام منصب خداوندی کو فراموش نہیں کرتے، جو منصب امامت ہے اس کو فراموش نہیں کرتے۔ انداز بدل جاتا ہے، فرائض امامت وہی مستقلاً رہتے ہیں، کربلائیں بپا ہوتی ہیں، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی،
یہ امام رضا کا دور بھی بہت سخت دور تھا۔ مامون نے ولی عہدی کا اعلان کر دیا تھا۔ امام نے کیسے مشکل دور گزارا، ایک لمبی بحث ہے۔ الزام لگایا جاتا ہے جناب امام رضا نے ولی عہدی قبول کی تھی، نہیں، ایک مصلحت وقت تھی۔ امام چاہتے تھے کہ مخلوق تک ہدایت پہنچے، ورنہ اعمال حکومت سے امام کو کیا سروکار۔ امام نے یہ شرط رکھی تھی، ٹھیک ہے ولی عہدی کا تو اعلان کر رہا ہے، لیکن تیرے امور سلطنت میں میرا کوئی دخل نہیں ہوگا، حتیٰ کہ مشاورہ بھی نہیں ہوگا۔ مامون نے سکہ بھی جاری کیا تھا امام کے نام کا، جانتے ہیں؟ یہ جو ہم امام ضامن باندھتے ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ کسی سفر پہ جاتے ہیں، باندھتے نہیں ہیں امام ضامن؟ یہ اسی امام کے عہد کی یہ سنت ہے، یادگار ہے۔ مامون نے جس سکے پہ امام کا نام کندہ کرایا تھا نا، محبان عاشق اہل بیت اس سکے کو تبرکاً اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس ایام میں، اس عہد میں لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، ڈاکوؤں کا، چوروں کا، حملوں کا خوف رہتا تھا، تو امام ضامن باندھ کے چلتے تھے، اے مولا رضا تیرے نام کا سکہ ہے۔ اور آج تک الحمدللہ اس سنت ان مومنین کو ہم نے قائم کیا ہوا ہے کہ رضا بادشاہ تیرے سہارے، تیرے آسرے جا رہے ہیں، تو ہمیں امان میں رکھنا۔ یہ مامون نے اس عہد میں امام کے نام کا سکہ جاری کیا تھا۔ امام کی کیا فضیلت ہے، امام کی کیا کرامات و شرف ہے، بزرگی ہے، اللہ اکبر۔ امام عالم آل محمد ہے۔ دیکھیے امام کی علمی جہد و جہد، دہری آئے، لادین آئے، بے مذہب آئے، امام نے اس کو ایک کلمہ حق سے رائے راست پہ لایا۔ کبھی فرصت ہوئی مقام مرو، غالباً آج کل یہ علاقہ رشیا کی حدود میں آتا ہے، مامون ہر سال جاتا تھا مرو، صحت افزا ٹھنڈا مقام تھا۔ پڑھیں تاریخ امام رضا، بہت عظیم علمی معجزہ ہے اس مقام مرو پر۔ یہودی نصارہ علماء جمع کیے مامون نے، چاہتا تھا کہ امام کی توہین ہو، لیکن نہیں جانتا تھا یہ امام رضا عالم آل محمد ہے۔ امام نے یہودیوں کو لاجواب کیا، عیسائیوں کو لاجواب کیا۔ بہت تفصیلی امام کا یہ علمی معجزہ ہے، انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی۔ آج چونکہ سیرت رضا کے اجمالی پہلو پہ روشنی ڈالنی ہے، عالم آل محمد ہے، علوم اہل بیت سے دنیا کو امام نے سیراب کیا ہے۔ علم اہل بیت کے امام موتی نچھاور کر رہا ہے، جو بھی آئے پوچھے، سوال کرے، کوئی خالی بزم رضا سے نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ محمد کوفی ہے، کہتا ہے میں کوفہ سے چل کر زیارت امام رضا کی غرض سے مدینہ میں آیا کہ جا کے فرزند رسول کی زیارت تو کر لوں۔ اللہ اکبر۔ اور ائمہ خوش ہوتے تھے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہر امام نے مومنین کا ہدف علم قرار دیا ہے کہ مومنین آئیں ہم سے پوچھیں، مومنین ہم سے مستفیض و مستفیض ہوں علمی حوالے سے۔ یہ محمد کوفی کہتا ہے میں نے دل میں نیت کیا کہ میں 8ویں امام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میرے ذہن میں کچھ فقہی سوالات ہیں، اچھا ہے کسی کاغذ پہ میں یہ لکھ لوں، جب فرزند رسول کی زیارت کروں گا۔ کاغذ پہ اس نے سوالات کو لکھنا شروع کیے۔ تاریخ میں 8 یا 10 سوال فقہی، جو جن فقہی سوالوں کا یہ جواب چاہتا تھا اس نے کاغذ پہ لکھ لیے۔ سفر کرتا ہوا کوفہ سے مدینے میں آیا، رات کا وقت ہو چکا تھا، کسی سرائے میں قیام کیا ہے، صبح غسل کیا ہے، بہترین لباس زیب تن کیا ہے، اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کیا ہے کہ بزم رضا میں جا رہا ہوں، آداب زیارت امام سکھلا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ محمد کوفی خود روایت کرتا ہے، جب میں مدینہ میں بیت الشرف میں گیا نا، جس جگہ امام تشریف فرما ہوتے تھے یا محفل ہوتی تھی جس حجرے میں، یہ محمد کوفی کہتا ہے عجیب سما تھا، بس مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے شمع امامت جل رہی ہے اور پروانہ عاشقان امامت اس کا طواف کر رہے ہیں۔ ازدحام ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، دور میں ٹھہرا ہوا سوچ رہا ہوں، ایسی بھیڑ میں، ایسے ازدحام میں، ایسے رش میں فرزند رسول کی خدمت میں کیسے پہنچوں گا، کیسے زیارت کروں گا، کیسے اپنے سوالات امام کی خدمت میں پیش کروں گا۔
اور جوابات حاصل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ محمد کوفی کہتا ہے میں کافی دیر دور سے فرزند رسول کی زیارت کرتا رہا، مجھے اتنا موقع کسی نے نہیں دیا کہ میں بالکل امام رضا کے قریب ہو کے زیارت بھی کروں، ہاتھوں کو بھی چوموں، پیشانی کا بھی بوسہ لوں اور اپنے سوالات امام کی خدمت میں پیش کروں۔ محمد کوفی کہتے ہیں کافی دیر تو میں ٹھہرا رہا، لیکن جب کافی دیر ہو گئی میں نے دل میں تہیہ کیا کہ ٹھیک ہے اس وقت بزم رضا سے میں خالی لوٹ جاؤں گا، پھر جب کبھی فرصت ہوئی یا تھوڑا سا ازدحام کم ہوا پھر میں بزم رضا میں آ جاؤں گا، پھر اپنے امام کی زیارت کروں گا، پھر اپنے سوالات کا جواب لوں گا۔ محمد کوفی کہتا ہے مجھے فضائل امامت کی قسم یہی سوچ کے میں بزم رضا سے مڑا تھا یا میرے شانے پہ کسی کا ہاتھ آیا، میں نے دیکھا ہے کوئی حبشی غلام ہے اور مجھے اپنے نام سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تجھے فرزند رسول کہتا ہے اے محمد کوفی اتنی دور سے چل کے آیا ہے، میں رضا بادشاہ ہوں، ہمارے دروازے سے کوئی خالی نہیں لوٹا، اس غلام نے مجھے ایک کاغذ دیا ہے، محمد کوفی زیارت بعد میں کر لینا، لیکن جو فقہی سوالات لکھ کے لایا تھا میں رضا اس کے جواب تجھے دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کوئی خالی نہیں لوٹا بارگاہ اہل بیت نبوت سے، یہ کریم دروازہ ہے۔ تشنگان علوم معرفت کو امام رضا سیراب کر رہے ہیں، محمد ممکن نہیں تھا کہ تو میری بزم سے خالی لوٹ جاتا، کیسے ممکن تھا؟ وہ جس کا دادا منبر کوفہ پہ فرمائے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اسی بزم رضا سے کوئی خالی لوٹ سکتا تھا؟ نہیں لوٹ سکتا تھا۔ غریب الغرباء ہے، معین الضعفاء والفقراء ہے یہ امام، انیس النفوس ہے، شمس شموس ہے۔ مشہد کو جنت ارضی کہا جاتا ہے۔ امام کے معجزات تو ہیں نا، اب بھی زندہ معجزات ہیں، دیکھا نہیں ہے؟ معین الضعفاء والفقراء، اس امام کو ہم یاد کرتے ہیں۔ دنیا جہاں کے بیمار، سارے ڈاکٹر جنہیں لا علاج کر دیتے ہیں، ان کا شفا خانہ کون سا ہے؟ ان کا شفا خانہ دروازہ امام رضا ہے، مشہد مقدس ہے، انہی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے۔ بیمار لاغر جو خود چل بھی نہیں سکتے تھے، رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں دروازے رضا پہ۔ رضا بادشاہ یہ تو وہ دروازہ ہے جہاں ملائکوں کو بھی شفا ملتی ہے، زندہ معجزات ہیں، دنیا نے دیکھا ہے، وہ بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں اس کرم امام کے صدقے میں۔ شب خون اجل مار ہی سکتی نہیں مجھ پر، مشہد میں میرا مولا رضا جاگ رہا ہے۔ یہ شہنشاہ خراسان ہے، معین الضعفاء والفقراء ہے۔ کتنے معجزات ہیں امام کے، سیرت رضا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مینارہ رشد و ہدایت ہے، ان کا ہر قول ہر فعل ہدایت، مخلوق خدا ہدایت پا جائے، ورنہ ایسے مشکل اور کٹھن دور تھے، زہرن دوستی کا دم بھرتا تھا مامون، اندر سے شکیب بدبخت دشمن اہل بیت، ولی عہدی کا اعلان کیا، تفصیلی بحث ہے۔ لیکن امام وارث رسول کائنات تھا، مصلحت وقت کے ساتھ امام وقت گزار رہے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے؟ مامون نے کہا ہے کہ مولا رضا جا کے عید نماز پڑھائیے، مومنین میں مخلوق میں اشتیاق ہے، وہ واقعہ تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، وہ واقعہ آسمان کبھی فراموش نہیں کر سکتا، کیونکہ وارث رسول تھا، نمائندہ گون خدا تھا امام۔ اس انداز سے باہر آئے ہیں کہ دنیا حیران ہو گئی۔ تسبیح و تحلیل کی صدا امام کے لب ہوئے مبارک پہ تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا، تاریخ لکھتی تھی جیسے در و دیوار بھی امام رضا کے ساتھ ساتھ تسبیح خدا بجا لا رہے ہیں۔ مخلوق خدا حیران ہے، یہ وارث رسول، یہ سراپا رسول آج عید نماز پڑھانے جا رہے ہیں۔ امام نے نالین اتار دی تھی، دنیا نے بھی نالین اتار دی تھی، فوجیوں نے نالین اتار دی تھی، اتنا جلال امامت تھا۔ کچھ
دیر تو لوگ تسبیح و تحلیل بجا لاتے رہے، لیکن تاریخ کا برق اور سطریں پڑے۔ جلالت امام رضا کا یہ اثر تھا کہ لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ امام اعلان کر رہے تھے کہ دنیا ہمیں پہچان لے، ہم وارث رسول ہیں، ہم وارث شریعت ہیں۔ مامون کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر اسی انداز میں لوگوں کو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر شمع امامت کے پروانے امام کا طواف کر رہے ہیں، دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، اس کو اپنی حکومت تخت و تاج کی فکر ہو گئی کہ انقلاب برپا ہو جائے گا۔ مشرا نے کہا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا کہ فرزند رسول کو دعوت دے دی ہے عید نماز کی؟ فوراً اپنے بیٹے کو دوڑایا، خدمت امام میں جا کے کہو کہ مولا معذرت کرتا ہوں، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ واپس گھر میں لوٹ آئیں۔ نہیں چاہتا تھا کہ ایک انقلاب زمانہ پیدا ہو جائے۔ امام بتلا رہے تھے دنیا والوں کو کہ دیکھو یہ شخصیت امام ہوتی ہے، یہ کردار امام ہوتی ہے۔ نیشا پور کی وہ حدیث ذہب بھی اسی امام سے مروی ہے۔ 18,000 عالم اس حدیث کو لکھنے والا تھے۔ کلمۃ لا الہ حصنی، کہ لا الہ ایک قلعہ کی مانند ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب رب سے محفوظ ہو گیا۔ پھر امام نے فرمایا نہیں، ولیکن شرطھا و شروط، لیکن اس کی کوئی شرط ہے اور میں اس شرط میں سے ایک شرط ہوں۔ دنیا کو کیا پیغام دے رہے تھے امام؟ امام ان کو مقام امامت سے آگاہ کر رہے تھے کہ دیکھو امامت کے بغیر نجات و شفاعت ممکن نہیں ہے۔ مقام امام کو سمجھو۔ امام کردار امامت کو واضح کر رہے تھے کہ لا الہ کے قلعے میں جو داخل ہو گیا عذاب رب سے تو محفوظ ہو گیا، لیکن اس کی شرط ہے، اور میں رضا بھی ان شرطوں میں ایک شرط ہوں۔ اور امام کا اخلاق خلق نبی کی طرح ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کردار امام رضا کو سمجھیں۔ یہ مینارہ رشد و ہدایت ہے۔ اخلاق کتنا، غلاموں سے شفقت کتنی۔ جب بھی دسترخوان بچھاتے غلاموں کو ساتھ دعوت دیتے، نوکروں کو ساتھ دعوت دیتے۔ کسی نے اعتراض کر دیا فرزند رسول یہ غلام ہے، یہ نوکر ہیں، امام فرماتے خبردار، مخلوق خدا کو حقیر نہ سمجھنا۔ الفقراء عیال اللہ، یہ کنبہ خدا ہیں، خالق نے فرق نہیں رکھا، میں کیوں فرق رکھوں ان سے؟ غلاموں کو ساتھ بٹھا کے کھاتے تھے، کھلاتے تھے ان کو۔ اور جب بھی کوئی غلام کھانا کھا رہا ہوتا، امام کا دستور تھا، شیوا تھا، امام کبھی بھی اس کو آواز نہیں دیتے۔ کوئی کام بھی ہوتا تو امام خاموش رہتے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ، اے فرزند رسول اللہ، فلاں نوکر کو آپ کا کام ہے تو میں اس کو جا کے بتاؤں؟ امام فرماتے نہیں، دیکھا نہیں ہے وہ کھانا کھا رہا ہے، میں رضا نہیں چاہتا کہ کھانا کھاتے ہوئے اسے امر دوں، حکم دوں۔ اللہ اکبر، اتنا اخلاق، اتنا خلق رسول کا وارث۔ سیرت رضا کو سمجھیے۔ اور طب رضا بہت مشہور ہے۔ امام کا منصب ہدایت ہے نا۔ امام کے کتنے فرامین ہیں جو طب کے متعلق ہیں، دنیا کا عقل و فکر دنگ رہ گیا۔ کتنے طب کے فرامین ہیں جو اس امام سے منسوب ہیں۔ طب رضا آج تک مشہور ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ استفادہ کریں اس طب رضا سے، کیونکہ ان کا ہر قول، ان کا ہر فعل امر الہی ہوتا ہے، شفا ہوتی ہے۔ جو امام میں وقت فرما دیں، اس دروازے سے ملائکہ کو شفا ملتی ہے۔ امام نے ظاہری طور پہ کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جو مومنین کے لیے مشعل راہ ہے۔ خصوصاً امام نے حافظے کے متعلق ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، تاریخ نے ثبت لکھا ہے۔ کسی نے شکایت کی امام رضا سے، مولا عمر کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا حافظہ کم ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہاں، جسم انسانی ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تو آج کل یہ مرض تو نوجوانوں میں بھی ہے، بھول جاتے ہیں، بھول جانے کا مرض، نسیان، حافظہ کمزور ہے۔ کوئی گھر سے کام نکلا وہ بھول گئے، دوسرا شروع ہو گیا، بعد میں یاد آتا ہے اچھا۔ امام رضا مسکرا کے فرماتے ہیں 3 باتیں وہ کرے میں رضا ضمانت دیتا ہوں اس کو یہ مرض کبھی نہیں ہوگا۔ امام رضا فرماتے ہیں حافظے کی تقویت کے لیے شہد کھایا جائے، دودھ زیادہ پیا جائے اور قرآن کی تلاوت کی جائے زیادہ۔ اللہ اکبر، یہ طب رضا، یہ فرامین امام آج ہدیہ سمجھ کے آج کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ اور امام
نے شورائے اہل بیت کی کتنی عزت کی ہے، کتنی قدر و منزلت کی ہے، تاریخ کے صفحات کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اس امام نے عزاداری امام کے حوالے سے، مرثیوں کے حوالے سے، قصائد کے حوالے سے شورائے اہل بیت کو بہت زیادہ عزیز رکھا ہے، اور اس عہد میں، اس دور امام رضا میں زیادہ واقعات ہیں جو اکثر آپ کی خدمت میں علماء و ذاکرین پیش کرتے رہتے ہیں۔ داب الخزائی اس امام کے عہد کا شاعر تھا، امام اس کی بڑی عزت کرتے تھے، بے حد قدر و منزلت کرتے تھے۔ امام فرماتے ہیں، جانتے ہو اللہ شورائے اہل بیت کو ہر شعر کے بدلے جنت میں وسیع و عریض مکانات عطا فرمائے گا۔ امام فرماتے ہیں ان کا بہت اجر ہے عند اللہ۔ یہ جو ذکر امام کرتے ہیں، یہ جو فضائل امام پڑھتے ہیں، یہ جو عزاداری امام حسین کے مرثیے لکھتے ہیں، امام نے قدر کی۔ داب الخزائی کو امام نے درہم و دینار بھی بخشے۔ مامون کے دربار میں دابل نے قصیدہ پڑھا تھا، امام نے خوش ہو کے درہم و دینار دیے، داب الخزائی نے واپس کیے۔ مولا خدا بہتر جانتا ہے، درہم و دینار کے لیے آپ کی مدح نہیں کی ہے، خوشنودی رسول اور خوشنودی خدا کے لیے مدح کی ہے۔ امام یہ درہم و دینار واپس لے۔ امام فرماتے ہیں ہم اہل بیت نبوہ ہیں، جو چیز دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لوٹ کے ہمارے پاس آتی۔ یہ درہم و دینار رکھ۔ دابل نے کہا مولا یہ جبہ، یہ اپنی ابا مجھے بخش دیجئے۔ امام نے فوراً جبہ اپنا بخش دیا، اور اس جبے کی برکت سے ڈاکوؤں نے تمام قافلے کو چھوڑ دیا۔ یہ برکت جبہ امام رضا تھی۔ جناب داب الخزائی کے واقعات دیکھیں، شورائے اہل بیت کے واقعات دیکھیں۔ ابھی بھی اس جشن کے بعد دو شورائے اہل بیت، خالق کائنات ان کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے۔ حسنین اکبر صاحب اور ابن عباس جعفری مدح سرائی امام رضا فرمائیں گے۔ آپ مومنین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ امام رضا علیہ السلام والی خراسان ہے۔ کتنی محترم شخصیت ہے اہل بیت نبوہ کی۔ توسل کیا کریں اس امام سے خصوصاً کہ مولا رضا مومنین پہ جو مشکل واقعات ہیں، مشکل حالات ہیں، مولا رضا تو مشکل حالات کو رفع فرما اور مومنین پہ رحمات و برکات خداوندی کا نزول ہو۔ سعادت ہے ان کی محبت، قیامت والے دن شفاعت کی ضامن ہے۔ ان کی مودت نجات کی ضامن ہے۔ شکر کیا کرے پروردگار کا کہ خالق کائنات نے 12 ائموں کی محبت کی شمع آپ کے دل میں روشن کی ہے۔ سیرت رضا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ سیرت امام رضا پہ چل کے دین و دنیا کی انسان کامیابی حاصل کرے۔ یہ انشاءاللہ سلسلہ جشن ولادت کل بھی جاری و ساری رہے گا۔ قبلہ جواد صاحب کلمات عالیہ سے منور فرمائیں گے مومنین کو۔ میرے حق میں بھی دعا کریں بار الہ اس جشن امام رضا کو اپنی بارگاہ عزی میں قبول و منظور فرمائیں۔ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں تھی کیونکہ مجھے کہا گیا کہ اس کے بعد محفل بھی ہے۔ مومنین سنیں، شورائے اہل بیت کے حق میں دعا بھی کریں۔ بار الہ ان کی توفیقات میں برکت و وسعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔